السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کربلا کے بعد کا سلسلہ میں نے جو شروع کیا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے، آج امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا یہ مظلوم لٹا ہوا قافلہ جب تخت کے نشے میں چور اور مغرور یزید کے دربار میں پہنچا، اس نے کچھ ایکٹنگیں کیں اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لاجواب ہوا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کچھ خواہش کریں، میں اسے پورا کر دوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، مجھے تجھ سے امید نہیں کہ جو میں کہوں گا اسے تو پورا کرے گا۔ یزید نے اطمینان دلایا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ 4 باتیں ہیں، وہ پورا کر دے۔ پہلی یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر کہ میں اسے قتل کروں۔ دوسری یہ کہ تمام شہداء کے سر مجھے دے دے کہ میں انہیں ان کے تنہائے مقدسہ کے ساتھ دفن کر دوں۔ تیسری یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے اجازت دے کہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھوں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اس منصب کا میں ہی مستحق ہوں۔ اور چوتھی یہ کہ ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید نے چاروں سوال سن کر سب سے پہلے امام حسین کے قاتل کے تعلق سے جو یزیدی لشکر آیا تھا ساتھ میں، ان سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جب یہ قافلہ سب سے پہلے پہنچا تو کھولی بن یزید، شمر، یہ جو کھلاڑی تھے وہ یزید کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ پولیٹیکل آدمی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یزید کے مزاج کو جاننے کے لیے انہوں نے بشیر بن مالک جو سیدھا سادہ تھا اسے چڑھایا، اسے کہا کہ جب امیر یزید پوچھے کہ حسین کا سر کس نے کاٹا ہے تو اپنا نام بتانا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کاٹا ہے۔ کہا نہیں، اس طرح تجھے انعام زیادہ ملے گا، تو اپنا نام بتا دینا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یزید کا مزاج کیا ہے۔ اور جب یزید نے پوچھا تو بشیر بن مالک پلاننگ کے مطابق بولتا ہے کہ اے امیر، میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تجھ سے انعام پانے کے لیے خیر خلق اللہ حسین بن علی کا سر کاٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید کے سامنے بھی امام حسین جو اس زمانے میں جس منصب کے حقدار تھے، وہ جو مقام تھا، وہ دشمن بھی ان کے سامنے اسی مقام کے ساتھ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے امام حسین کی جیت اور حسینیوں کی جیت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ خیر خلق اللہ، یعنی اے امیر یزید، تیری رضا چاہنے کے لیے اور تجھ سے انعام پانے کے لیے جو اللہ کی مخلوق میں اس وقت سب سے بہتر تھے ان کا سر کاٹا ہے۔ اب خیر خلق اللہ
جب اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، تو مطلب یہ ہوا کہ امامت، بیعت، خلافت سب کے حقدار بھی وہی تھے، اور تو نے جو کچھ کیا وہ سب غلط کیا۔ تو ایک ہی جملے میں یزید اور یزیدیت کو بالکل جو ہے کھلا کر کے رکھ دیا۔ حق غالب آیا اور باطل جو ہے ایک ہی جملے میں مٹ گیا۔ یزید اس جملے کو سن کر کے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تو انہیں خیر خلق اللہ سمجھتا ہے، سامنے امام پاک کا سر پاک ہے، اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تو انہیں خیر خلق اللہ سمجھتا ہے تو پھر قتل کیوں کیا؟ اور جلاد اٹھ اور اس بشیر بن مالک کا بھی کام تمام کر، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس ایک ہی واقعے میں اگر دیکھا جائے تو کئی عبرتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یزیدیوں کا انجام شروع ہو چکا، بلکہ کربلا کے بعد ہی سے ان کے انجام جو ہے شروع ہو گئے، اور یہ کہ جنہوں نے بھی امام حسین اور حسینیوں کا مقابلہ کیا، ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی، کسی کو کچھ نہیں ملا، جو آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بشیر بن مالک کا انجام یہ یزیدی دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جب یزید نے پوچھا کہ امام کا قاتل کون ہے، تو سب نے سنان بن انس کا نام لیا۔ سنان بولا میں تو قاتل امام پر لعنت پڑھتا ہوں۔ خولے بن یزید کا نام لیا۔ خولے نے کہا میں کیوں قتل کروں گا، میں نے نہیں قتل کیا ہے۔ سب نے مل کر شمر ذیل جوشن کا نام لیا، اور تمام درباریوں نے اس کی تصدیق کی۔ جب تمام درباریوں نے اس کی تصدیق کی تو شمر نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں، میں نے کیوں قتل کیا؟ تو اب یزید جو ہے غصے میں کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے قتل کیا ہو، یا حسین خود بخود قتل ہو گئے؟ تو کہا شمر نے آتین الامان، اے امیر امان دے تو بتاؤں کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ کہنے لگا فقال لک الامان، ہاں تجھے جان کی امان ہے۔ تو پھر شمر نے کہا اعلم ایھا الامیر ان الذی عقد الرایات ووضع الاموال وجیش الجیوش وارسل الکتب ووعد الوعائد هو الذی قتلہ۔ اے امیر یزید، بے شک یہ کام اس کا ہے جو جھنڈوں کو بلند کرنے والا، مال و منال دینے والا، لشکر کو جمع کرنے والا، جس نے خطوط بھیج کر سب کو جمع کیا، خوب وعدے دیے، اور جس نے جو ہے انعامات بانٹے، وہی امام حسین کا قاتل ہے۔ اب ساری عزت تو خود پر پڑ رہی تھی، تو غضبناک ہوا، کہنے لگا ارے لعنت ہے تم پر، نکلو سب یہاں سے۔ تو اب تو لعنت ہی پڑے گی، وہ قیامت تک پڑ رہی ہے قاتلین حسین پر۔ بہرکیف امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اس بات کو چھوڑیے، بقیہ آپ کے سارے سوالات جو ہے وہ پورے کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جامع مسجد دمشق کی بڑی عالیشان مسجد ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا جہاں مزار ہے۔ جمعہ کا دن آیا، حضرت امام زین العابدین بھی پہنچے،
بات مشہور ہو گئی تھی کہ آج خطبہ امام زین العابدین دیں گے، تو پوری جامع مسجد یہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، لوگ دور دور سے بھی آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یزید نے یہ حالات دیکھے تو سوچا کہ اگر امام زین العابدین نے خطبہ پڑھا تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا، بجائے امام زین العابدین کے ایک شخص کو جو شامی تھا ممبر پر چڑھا دیا، اس نے یزید کی وہ سب کی خوب تعریفیں کی اور حضرت امام حسین اور مولائے کائنات کی برائیاں کرنے لگا ممبر پر چڑھ کر کے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر فرمایا بئس الخطیب انت، او شامی تو جھوٹا ہے اور فتنہ انگیز خطیب ہے، ایک سیاہ کار بندے کی خوشامد میں اللہ کے حکام کی نافرمانی کرتا ہے اور غضب الہی مول لیتا ہے۔ پھر آپ نے یزید کی طرف مخاطب ہو کر اس کا وعدہ یاد دلایا۔ یزید امام زین العابدین کو خطبے کی اجازت دینا نہیں چاہتا تھا، مگر دمشق والے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حجاز اور خاندان نبوت کی فصاحت و بلاغت بے مثل ہے، ہم انہی کا خطبہ سنیں گے۔ یزید نے اپنے ہوا خواہوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا، یزید نے کہا یہ ہاشمی شعر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فصاحت و بلاغت اور گفتگو سے لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جائیں اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا کام بگڑ جائے، سب ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ بچے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وعظ و نصیحت کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ آخر یزید مجبور ہو گیا، اس نے اجازت دے دی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور بعد میں آپ نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ آپ بھی سنیں۔ فرمایا ایھا الناس احذرکم الدنیا وما فیہا فإنها دار زوال وہی قد افنت قرون الماضیہ وهم كانوا اکثر منکم اموالا واطول منکم اعمارا وقد اکلت التراب جسومهم وغیر احوالهم افتطمعون بعدهم ہیہات ہیہات۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ خطیب جو ہوتا ہے وہ سامعین کا طبیب ہوتا ہے۔ حاضرین میں جتنے بھی بیمار ہوتے ہیں جس انداز کے بھی، اس کے خطبے میں ان تمام کا علاج، ان تمام کی دوائیاں ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کے سامنے جو بیمار بیٹھے ہوئے تھے اس میں ان بیماروں کا سردار یزید اور اس کے تمام ہوا خواں، سب کو جو بیماری تھی وہ دنیا کی محبت کی بیماری تھی۔ یہ آخرت کو بھول گئے تھے، یہ دنیا میں ڈوب گئے تھے اور دنیا کی حکومت، کرسی، لالچ، ان سب نے اہل بیت پاک کے خون بہانے تک انہیں پہنچا دیا تھا۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ضروری تھا کہ ان کے سامنے آخرت کی بات ہو، انہیں ان کا اصلی وطن یاد دلایا جائے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شروعات کی۔ فرمایا اے لوگوں، میں تم کو دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ دنیا ایک زوال ہونے والی جگہ ہے جس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، اور اس دنیا نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا، حالانکہ ان قوموں کے مال تم سے زیادہ تھے، ان کی عمریں تم سے لمبی تھی۔ کتنی عمریں تھی؟ یہ نمرود 800 سال حکومت کی، فرعون 464 سال، شداد کے پاس وہ مال کے دنیا میں جنت بنائی، قارون خزانہ سمیت دھسا دیا گیا، بڑے بڑے مالدار۔ ارے یزید کی حکومت تو 4 سال بھی مکمل نہیں ہو پائی، مگر 800 سال اور 464 سال حکومت کرنے والے آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور فرعون کی لاش آج بھی
عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان کی عمریں بھی لمبی تھی، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا، اور پہلے جیسے ان کے حالات نہ رہے۔ تو اے لوگوں، کیا ان کے بعد تم دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کسی بہتری کی امید رکھتے ہو کہ دنیا تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گی؟ افسوس افسوس۔ پھر فرمایا فلا باللحوق والملتقى فتدبروا ما مضى من عمركم وما بقى وافعلوا فيه ما سوف تتلقى عليكم بالاعمال الصالحه قبل القضاء الاجل وفرغ الامل۔ امام زین العابدین نے آگے فرمایا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ کہ دنیا میں مل جانا اور دنیا میں جو ہے ڈوب جانا یہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اپنی گزشتہ زندگی اور اپنی آئندہ باقی زندگی پر غور کرو، اور اس میں نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور مدت عمر سے ختم ہونے سے پہلے نیک کام کرو جن کا تمہیں آئندہ جو ہے اچھا سینہ ملے گا۔ فرمایا فعن قریب تؤخذون من القبور من القصور الى القبور وبافعالكم تحاسبون فكم والله من فاجر قد استكملت عليه الحسرات وكم من عزيز وقد وقع في مسالك الهلكات حيث لا ينفع الندم ولا يغاث من ظلم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ سن لو اے لوگو، ان قریب تم ان بلند بلند محلوں اور بڑے بڑے گھروں سے نکال کر قبروں کی طرف بلائے جاؤ گے، اور اپنے اچھے برے افعال کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ خدا کی قسم کتنے فاجر و فاسق ہیں جن کی حسرتیں پوری ہوئی ہوں۔ ایک تو سامنے ہی بیٹھا تھا فاجر و فاسق، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کتنے فاسق و فاجر ہے جس کی حسرت پوری ہوئی ہو۔ یاد رکھیں 22,000 کا لشکر بھیجوا کر یزید نے اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید تو کرا دیا، مگر اس کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس کی حسرت امام حسین کو شہید کرانا نہیں تھی، اس کی حسرت یہ تھی کہ امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اس کو امیر المومنین مان لے۔ وہ اس کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے فاسق و فاجر ہے جس کی حسرتیں پوری ہوئی ہوں، اور کتنے ایسے جابر ظالم جو ہلاکت کے گھڑوں میں گر گئے، جہاں انہیں ان کی ندامت نے، ان کی شرمندگی نے فائدہ نہیں دیا، اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی نے۔ قبر میں اگر کوئی فریاد کرتا ہے تو وہاں تو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام زین العابدین نے وہ آیت پڑھ کر کے سنایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو بھی کیا تھا اس کا صلہ پایا، اور اے نبی تیرا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ یہ آیت سے آپ نے استدلال فرمایا۔ حضرات، اب انشاءاللہ آئندہ کل خطبے میں آگے کا جو ارشاد ہے اور آگے جو اپنا تعارف کرایا، جو کچھ فرمایا، وہ انشاءاللہ آئندہ